قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 18۔ پریحان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھی۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی اور حیرت۔ وہ گہرا سانس بھر کر سر اپنے ہاتھوں پر گرا گیا۔ کیا یہاں کوئی ڈرامہ چل رہا ہے یا فلم؟ تمہیں لگتا ہے میں ایسی امیچیور اور غیر اخلاقی حرکات کروں گا مسز پریحان؟ مجھے تم سے شادی کرنی ہوتی تو پہلے رشتہ بھیج دیتا جب تم مجھ سے ملنے آتی تھیں یا بات کرتی تھیں۔ میں نے تم سے شادی کرنا ہوتی تو میں تمہارے خالو سے بات کر لیتا اور وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ یہ بول کر اسے آسمان سے زمین پر پٹک چکا تھا۔ پریحان گمسم سی اسے تکتی سن رہی تھی۔ اس کے رکنے پر یا سوال کرنے پر بھی کوئی رسپانس نہ دیا تو گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کیونکہ وہ میں ہوں جو اپنی نیو کمپنی کے لیے انویسٹرز کو انوائٹ کرتا رہا ہوں، اور تمہارے انکل بھی سب کی طرح اس موقع سے فائدہ اٹھانے کو بےتاب ہیں۔ اگر میں انہیں پارٹنرشپ آفر کرتا تو اس کے بدلے کبھی اس رشتے سے انکار نہ کرتے۔ جانتی ہو نا؟ اس کی بات پر پریحان کو وہ رات یاد آئی جب انکل کے کال میں حدیر کا نام سن کر وہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ محبت کرتا ہے، اس بات پر پہلے بھی کوئی یقین نہیں کرتا تھا اسے، اور اب تو وہ بھی غلط فہمی دور کر رہا تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے شادی کرنی ہوتی تو جب شادی ٹوٹنے کے غم میں تم کیفے میں بے ہوش ہوئی تھی تب رشتہ بھیج دیتا۔ اٹس ناٹ لو پریحان اینڈ ناٹ پری پلانڈ میرج۔ وہ نفی میں سر ہلا کر سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ پھر یہ شادی کیوں کی؟ اس وقت ہاسپٹل میں ہی کھڑے کھڑے شادی کا پیغام کیوں دیا آپ نے؟ ترس کھایا۔ اس ہمدردی کا کس نے کہا تھا؟ وہ اس بات پر دل کھول کر غصہ ہوئی تھی۔ وہ شادی کر کے کہہ رہا تھا محبت نہیں، پسند نہیں، عجیب تھا۔ ضرورت کہہ سکتی ہو، ضرورت تھی، تمہاری بھی میری بھی۔ تمہاری عین وقت پر شادی ٹوٹ گئی تھی اور مجھے اپنی سو کالڈ انگیجمنٹ سے جان چھڑوانی تھی۔ وہ صاف گوئی سے بول رہا تھا، اور اس کی یہ صاف گوئی پریحان کو اندر سے دکھی کر گئی تھی۔ جانے کیوں وہ یہ سننے کی منتظر تھی کہ وہ محبت کرنے لگا ہے یا کہہ دے پسند کرتا ہے۔ اسے ریما کا خیال خوشنما سا لگا تھا۔ اسے حدیر کی محبت ہونے پر فخر سا محسوس ہوا تھا، مگر وہ انکار کر کے عجیب دکھ دے گیا تھا۔ وہ سچ بول رہا تھا، مگر پریحان کو یہ سچ برا لگ رہا تھا۔ اس سے اچھا تھا وہ جھوٹ بول دیتا۔ شادی کر ہی بیٹھا تھا تو محبت بھی کر لیتا۔ اس نے ایسا کچھ محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ مشکل وقت میں مدد کر کے سب لالچیوں اور دھوکے بازوں سے بچا لایا تھا۔ پھر بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کو اس انگیجمنٹ میں سے جان چھڑوانے کے لیے میں ہی ملی تھی کیا میں نے آپ سے مدد مانگی تھی؟ میں ناپسند تھی تو شادی کیوں کی؟ خوامخواہ اس حویلی میں قیدی بنا کر لے آئے مجھے۔ وہ غصے سے بولتی سسک پڑی۔ نامنگیتر کو محبت ہوئی نہ، اب خاوند محبت میں مبتلا ملا تھا، اور اندر کہیں عام لڑکیوں کی طرح وہ بھی محبت کی چاہ رکھے بیٹھی تھی۔ خانزادہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے کب کہا تھا وہ اسے پسند ہے، اور وہ حویلی کو غیر قادہ سمجھ رہی تھی۔ وہ لب بیجے سے دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ میں محبت کر سکتا تھا کیا؟ جب تم ایک ڈیٹ کے لیے مجھ سے کال پر بات کرو اور جھوٹ بولو، پھر اسی جھوٹ کا سہارا لے کر پیسے مانگو، میں اس بات پر تم سے محبت کرنے لگوں گا؟ ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا پریحان۔ ہماری گنی چنی ملاقاتیں ہوئیں اور ان سب میں جھوٹ شامل تھا۔ یہ بات مجھے نہیں بھولتی۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی جب تم میرے آفس تک آ گئی اور علم نہیں تھا کس سے ملنے جا رہی ہو۔ تم جس سے ملنے جا رہی تھی اس کا یقین تھا کہ وہ اچھا ہے۔ کیا واقعی تمہیں لگتا تھا وہ فری میں پیسے اٹھا کر تمہیں دے دیتا؟ پورے 50 لاکھ! اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ملتا۔ تمہیں اندازہ نہیں اس رقم کے بدلے جانے کیسی قیمت وصول کی جاتی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر بولتا اس کے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ جو بات خود سے سوچنی چاہیے تھی آج وہ اس کا خیال دلا رہا تھا۔ وہ ساکن سی ہو گئی۔ اگر آپ کو اتنا خیال تھا تو مجھے روکا کیوں نہیں؟ اپنے آفس کیوں بلایا تھا؟ وہ اسے شرمندہ کرنا چاہ رہی تھی، مگر آواز میں پہلی جیسی دھمک نہیں رہی تھی۔ اس کے الفاظ لڑکھڑا رہے تھے۔ کیونکہ مجھے لگا شاید واقعی ضرورت ہو۔ میں نہیں جانتا تھا یہ بس ایک گیم ہے۔ جب مجھے پتہ چلا تو تم میرے آفس میں بیٹھی تھی۔ اگر میری جگہ کسی اور کے آفس میں چلی جاتی، جانتی ہو کیا ہو سکتا تھا؟ تم اچھی لڑکی ہو، مگر ایک بات طے ہے کہ تم گیمز کھیلنے والی لڑکیوں کے لیے عزت اور احساسات بس کھیل ہوتے ہیں۔ وہ بات ختم کر کے دوبارہ لیٹتا، آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا پریحان کو احساس ہو وہ کتنا غلط کر چکی ہے، اور یہ کہ وہ کوئی بڑا نقصان بھی اٹھا سکتی تھی۔ وہ مانتا تھا وہ بری لڑکی نہیں۔ اس نے جب تک کال پر باتیں کی ہمیشہ حدود کا خیال رکھا تھا۔ اس کی باتیں بچکانہ تھیں، مگر بے حیائی نہیں تھی۔
ہاں، وہ کسی انجان کے آفس میں اکیلی پہنچ گئی تھی، مگر ایسا غلطی سے ہوا تھا، وہ نقصان اٹھا سکتی تھی۔ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ وہ معذرت کر چکی تھی، وہ پیچھے نہیں لگی، اسے پیسے دینے کو تیار تھا، اس نے پیسے نہیں لیے۔ وہ نادان تھی، اس لیے ہاسپٹل میں اس کی کنڈیشن کا پتہ چلنے پر وہ اس سے شادی کرنے کا سوچ بیٹھا تھا۔ وہ پریحان حسن تھی، جو خان زادہ کی بیوی بننے کے لیے منال ہاشم سے لاکھ درجے بہتر تھی۔ مجھے یہ ہمدردی کا رشتہ نہیں چاہیے۔ آپ مجھے میری ماضی کی غلطیوں پر طعنہ نہیں دے سکتے، میں یہ سب قبول نہیں کروں گی۔ اپنے فیانسے کے ساتھ اتنا عرصہ ریلیشن رکھ کر لا تعلق ہونے والے انسان کی مجھے کوئی گارنٹی نہیں کہ میری بھی غلطیوں پر کل کو مجھے ذلیل کر کے طلاق دے دے۔ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، انداز میں غصہ، ناراضگی اور دکھ شامل تھا۔ شاید کہ شادی کے دوسرے دن اسے وہ سب یاد دلا دیا گیا تھا جو وہ کر چکی تھی، جو بہت غلط تھا۔ اسے لگا اس کے لیے گنجائش نہیں نکالی گئی، اسے لگا وہ صرف اپنی ضرورت کے تحت لایا ہے۔ خانزادہ نے اس کے جملوں پر آنکھوں سے بازو ہٹا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ روتے ہوئے تکیہ اور چادر اٹھاتی بیڈ سے اتر چکی تھی، دور صوفے پر جا کر تکیہ پھینکا اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ہچکولے کھاتا وجود بتا رہا تھا، وہ رو رہی ہے۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا، اس سے بتانا چاہتا تھا، اب رشتہ دل سے بنانا چاہتا ہے، اس کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اسے دل سے اپنانے کے لیے بھی تیار ہے، اسے مجبوری میں لایا تھا، مگر اب وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اسے مطمئن کر رہی تھی، وہ اچھی لگتی ہے تو محبت بھی بن جائے گی ایک دن۔ شاید منال نے سب فرینڈز میں غلط فہمی پھیلا رکھی تھی کہ وہ اس سے بات کرتا ہے۔ اس نے منال کے میسج یا کال کا کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ بات وہ اپنی بیوی کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا، مگر شاید ابھی یہ وضاحتیں اسے بہلاوا لگتی۔ وہ دوبارہ لیٹ کر آنکھیں موندے بے چارگی سے پریحان کی سسکیاں سنتا رہا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر چیک کیا تو وہ سو چکی تھی۔ تھکن اور دکھ کے بعد اعصاب کے لیے پرسکون نیند بہت ضروری تھی۔ اس نے چادر سینے تک کر کے بکھرے بال نم چہرے سے ہٹا کر سمیٹے اور جھک کر اس کی پیشانی پر نرمی سے لمس بکھیرتا واپس اپنی جگہ پر جا کر سو گیا۔ وہ اپنی زندگی کا آغاز سچائی سے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جو محسوس کیا، جو گلا تھا، جو بھی برا لگا، سب کہہ دیا۔ اب کچھ نہیں بچا تھا۔ اب یقیناً ان کے رشتے میں ساری جگہ محبت کی ہونے والی تھی۔ اگلی صبح وہ خانزادہ سے ملے بنا آنی وغیرہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رات کی باتوں سے اس کا منہ اب تک پھولا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر آگے بڑھا اور اس کی طرف جھکا۔ جب واپس آنا ہو تو کال کر دینا، میں لینے آ جاؤں گا، اس نے نرمی سے کہہ کر پریحان کا چہرہ دیکھا، جو ویسے ہی سپاٹ تھا۔ نفی میں سر ہلاتا وہ پیچھے ہو گیا۔ آنی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے خانزادہ سے بہت پیار سے ملی تھی، جیسے وہ احترام دے رہا تھا۔ رات کو دیر ہونے پر زبردستی روکا۔ ان کے دل میں جگہ بنا گیا تھا، آتے ہوئے جانے کتنی مرتبہ انہوں نے خانی بیگم سے ان کی شاندار تربیت کی تعریف کی تھی، جس پر ان کی گردن اکڑ گئی تھی۔ انکل سے ملتے ہوئے جب پریحان نے اس کے تاثرات نارمل دیکھے اور انکل کو اتنا خوش دیکھا تو اندر تک جل گئی۔ اب وہ یقیناً انکل کو اپنے بزنس میں انویسٹر کے طور پر قبول کرنے والا تھا۔ پریحان کو یہ سب ہرگز قبول نہیں تھا۔ ایک تیکھی نظر خانزادہ پر ڈالتی وہ سوچ چکی تھی، انکل کو بزنس میں شامل نہ کرنے کے لیے چاہے جیسے کرنا پڑا وہ خانزادہ کو منائے گی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا، موسیٰ کے ساتھ تھا۔ سب ٹھیک ہے نا جگر؟ بھابھی کے ساتھ خوش ہونا؟ موسیٰ کی فکر پر وہ مسکرایا۔ صحیح کہتے ہیں، انسان کوئی سنگین غلطی کر گزرے تو ساری عمر ڈرتا رہتا ہے ویسا دوبارہ نہ ہو۔ تو تم ڈرے ہوئے ہو موسیٰ، مگر یقین کرو میں واقعی مطمئن ہوں۔ میں نے سب جانتے ہوئے اس کا انتخاب کیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہے جتنی نادان یا غیر سنجیدہ ہو، خانزادہ کی بیوی بننے کے لیے قابل تھی، اس لیے وہ اس حویلی میں قدم رکھ پائی ہے، اور میں اسے اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا موسیٰ کو دیکھ کر مسکرایا۔ میری غلطی اتنی تھی کہ میں اس سے انجان تھا، میں نہیں جانتا تھا میرے ساتھ گیم کھیلی تھی اس نے، اور جب مجھے بتایا گیا تو میں یہ نہیں جان پایا کہ وہ ایک چھوٹی سی گیم کھیلنے کے بعد واقعی محبت کر بیٹھی تھی۔ میں نے بتانے والوں کا یقین کر لیا تھا، اس کا نہیں کر پایا۔ وہ کرب سے اپنا ماضی سوچتا گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹیک گیا۔ خانزادہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کیا ارادہ ہے؟ بزنس سنبھالو گے یا گاؤں میں رہنا چاہتے ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھتے ہوئے بات بدل دی۔ بزنس ٹھیک ہے یار، گھر میں رہ کر بور ہو جاؤں گا،
اب پریکٹیکل لائف میں چاہتا ہوں، وہ سر جھٹک کر بولا۔ اچھا فیصلہ ہے، ایجوکیشن بھاڑ میں جھونکنے سے اچھا ہے اس کا اچھا یوز کیا جائے۔ میں نے عیسیٰ کو بھی کافی حد تک انوالو کر لیا ہے، بزنس میں ذہین ہے اور IT ٹیم کے لیے بیسٹ لیڈر ہے۔ تھوڑا نخرے کرتا ہے آفس آنے میں، مگر کام اچھا کر لیتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے عیسیٰ کی کارکردگی بیان کر رہا تھا۔ سچ کہہ رہے ہو، وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کیا؟ آج اسے آفس میں بلانا، میں اسے کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کے اندر جوش بھر آیا تھا۔ وہ جب یہاں سے گیا تھا، عیسیٰ بس ایک کالج بوائے تھا جو بچہ بنا رہتا تھا، جسے گھر والے بڑا نہیں ہونے دیتے تھے۔ شیور کیوں نہیں، یونی سے فری ہوگا تو بلاؤں گا۔ لوکیشن چیک کرتا رہتا ہوں اس کی۔ 1-2 بار کلبس جانے کی کوشش کی ہے، تب سے ذرا نظر رکھنی پڑتی ہے۔ دوست تو بہت اچھے ہیں، مگر ان کو بھی ایسے راستے دکھانے والا عیسیٰ ہوتا ہے۔ اب تو بس یونی آئس کریم پارلر اور کبھی کبھی روڈز پر آوارہ گردی کرتا ہے۔ وہ کچھ وقت کے لیے میرا دھیان بٹا رہا ہے تاکہ میں اس کی طرف سے ریلیکس ہو جاؤں، تو پھر سے اپنے شوق پورے کرے۔ خانزادہ نے اپنے موبائل پر سیٹ ہوئی عیسیٰ کے موبائل کی لوکیشن دکھائی تو موسیٰ کہکا لگا اٹھا۔ یعنی عیسیٰ سخت پکڑ میں تھا اور اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے خوشگوار موڈ میں شہر پہنچے تھے۔ آفس والوں نے اپنے باس کی اچانک شادی پر ایک چھوٹی سی سرپرائز سیلیبریشن رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر سب سے بوکے لیتا، مبارک قبول کرتا مطمئن تھا۔ موسیٰ نے اس کے مسکراتے چہرے سے اخذ کر لیا کہ وہ کافی زیادہ خوش ہے۔ وہ مطمئن ہوا، اسے یقین ہونے لگا۔ عیسیٰ صحیح کہتا ہے، حدیر اپنی بن چکی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ آج چاچو کے آفس میں بیٹھو، میں تمہارے لیے آفس ریڈی کروا لوں گا 1-2 دن تک۔ اس نے خان زوار کا آفس کھول کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ خان داور اور یاور اپنے باپ خان آذر کے ساتھ گاؤں کا سارا انتظام سنبھالتے تھے، زمین جائیداد اور فصل وغیرہ کے حساب کتاب، جبکہ خان آذر کے ساتھ خانزادہ نے شروع سے ہی بزنس سنبھال لیا تھا۔ سنو حدیر، میں چاہتا ہوں اب بابا کو بس ریسٹ دوں۔ تم یہاں ہو، میں ہوں، اور عیسیٰ بھی ہوگا۔ ہم اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں نا؟ موسیٰ کی بات پر وہ رک کر اسے دیکھتا پرسوچ انداز سے سر ہلا گیا۔ اگر یہ بات مان لے وہ تو بہت اچھا ہے، ورنہ فورس نہیں کر سکتے۔ انہیں ایسا نہ محسوس ہو کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ تم نے دیکھا ہے نا، ہمارے علاقے کو بابا نے کافی طریقے سے سنبھالا ہوا ہے، مگر اب بھی آقا جان ہر جگہ جاتے ہیں اور آگے آگے رہتے ہیں۔ انہیں یہی لگتا ہے ان کے جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ خانزادہ نے آقا جان کی سوچ بتاتے ہوئے مسکراہٹ دبائی اور ایک ہاتھ پین کی پاکٹ میں ڈالے پلٹ کر اپنے آفس کی جانب بڑھا۔ ایکچولی کریکٹ یور سینٹینس، انہیں لگتا ہے ان کے جیسا کام صرف ان کا خانزادہ کر سکتا ہے۔ موسیٰ کے شرارتی جملے پر اس کے قدم ذرا رکے، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ یہی سچ تھا جو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ یونی میں 3 دن بعد پھر سے عیسیٰ خان کی اسپورٹس کار کا شور گونجا تو عائرہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ وہ کہہ چکا تھا وہ فرینڈز ہیں، اور یہ بھی کہ وہ انگیجڈ ہو چکا ہے۔ وہ دکھی تو ہوئی تھی، مگر اچانک اس سے دوری اختیار بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ سنبھلنے تک ساتھ چاہیے تھا۔ سارا دن اس نے مسکراتے ہوئے گزارا۔ یونی سے آف ہوتے ہی وہ اس کے سامنے تھی۔ عیسیٰ نے ابرو چڑھا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ میری بات کے دوران بنا جواب دیے کال بند کرنے کے بعد بھی کچھ رہتا ہے جو سامنے آئی ہو؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولتا اسے جتا گیا کہ اس دن والی حرکت اسے گرا گزری ہے۔ سوری، اس دن آپ کی بات نے تھوڑا شاک کیا تو مجھے جواب سمجھ نہیں آیا، اس لیے بائی دا وے کنگریچولیشنز۔ اپنی فیلنگ چھپا کر پھیکا سا مسکراتی مبارک دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے غور سے اسے دیکھتا نفی میں سر ہلا گیا۔ محبت ہو تو ایسی کہ کھونے کے احساس سے مسکراہٹ چہرے سے روٹ جائے اور آنکھیں لاکھ ضبط پر بھی بھیگتی جائیں۔ وہ کیسے ضبط کر گئی تھی آخر؟ وہ مسکرائی کیسے؟ وہ مایوس ہوا تھا۔ وہ محبت نہیں کرتی، وہ صرف پسند کرتی ہے۔ تھینکس، آئس کریم کھاؤ گی؟ عیسیٰ کے جملے پر وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ وہ انسان آئس کریم کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ اس نے آج کے دن اس موقع پر منگنی کی مبارک کے جواب میں اس آفر کا سوچا تک نہیں تھا۔ وہ آفر کرنے کے بعد اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اتنا نارمل ہے، یعنی منگنی سے خوش ہے۔ وہ عائرہ کا عادی نہیں ہوا اور شادی پسند تک نہیں کرتا، اور شاید پسند تک نہیں کرتا۔ اسے فرق ہی نہیں پڑا اس کے اظہار سے۔ اس نے سوچا تک نہیں، منگنی کا سن کر وہ کیوں نہیں بول نہیں پائی۔
اسے جاتا دیکھ کر وہ اداس ہوئی اور پہلی بار آئرہ اس کے پیچھے نہیں جا پائی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتا عیسیٰ اس کے نہ آنے پر کندھے اچکا کر گاڑی اسٹارٹ کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ آئرہ کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ آج جب وہ اس کے سامنے گئی تھی تو ایسا لگا بس اسے وہ کھو چکی ہے۔ اس کے چہرے پر اس وقت وہی تاثرات تھے جنہیں عیسیٰ محبت میں شمار کرتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا لڑکی میں جب انا ہو تو وہ اپنی کمزوری بالکل عیاں نہیں کرتی، اس کے سامنے خاص طور پر جس سے محبت ہو، مگر وہ محبت کو پہچانتا نہ ہو، نہ ہی محبت کرتا ہو۔ گاڑی میں بیٹھے عیسیٰ نے اسپیڈ تیز کرتے ہوئے پرسکون گہری سانس بھری۔ اچھا ہی تھا کہ وہ محبت نہیں کرتی، ورنہ عیسیٰ اسے انکار نہ کر پاتا۔ شاید اگر وہ محبت کر بیٹھتی تو شاید عیسیٰ کبھی پیچھے نہ ہو سکتا۔ اپنے باپ کے بعد موسیٰ اور حدیر کی خاندان سے باہر شادی کرنے پر آقا جان کو بہت صدمہ پہنچا تھا۔ وہ آقا جان سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی قدر کرتا تھا کہ بظاہر ناراضگی اور غصہ ظاہر کرنے کے باوجود اس نے دل میں مان لیا تھا کہ آقا جان کا طے کیا رشتہ وہ قبول کر لے گا، چاہے وہ پلوشہ ہو یا زرشہ، اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ سمجھوتے میں یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہاں ڈیمانڈ نہیں ہوتی، جو مل جائے وہی قبول ہوتا ہے۔ محبت ہوتی تو دونوں کی لاکھ خوبیوں کے بعد بھی وہ قبول نہ کر پاتا، اور محبت ہی تو نہیں تھی کہیں۔ اطمینان سے گاڑی اپنے پسندیدہ آئس کریم پارلر کے آگے روک کر اندر داخل ہوا۔ براؤن ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے وہ انتہا کا دلکش لگ رہا تھا، لوگوں کی خود پر جمی نظروں سے محظوظ ہوتا آئس کریم کھا رہا تھا جب موبائل پر خانزادہ کی کال دیکھ کر منہ بگاڑا۔ کبھی سکون کے دو پل نصیب ہونے دیا کریں لالا۔ کال اٹینڈ کرتے ہی اس نے ناراضگی سے کہا تھا، آئس کریم کھانے کے بعد جا کر ریسٹ کرنا، آج شام 7 بجے تک میری میٹنگ ہے اور مجھے اس سے پہلے کچھ کام کروانا ہے تم سے۔ 5 بجے تم آفس پہنچ جانا۔ وہ ہدایت دیکھ کر کال کاٹ چکا تھا۔ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، ادھر ادھر ہر طرف نظر دوڑاتا عیسیٰ جیسے وہ آنکھ ڈھونڈنے لگا جس سے خانزادہ اسے دیکھتا ہے، مگر کچھ نہیں تھا۔ وہ اس لیے گارڈز اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا کہ وہ سب خانزادہ حدیر کے چمچے ایک ایک بات، ایک ایک حرکت اسے بتاتے تھے۔ وہ جیسے بدمزہ ہوا، آئس کریم کا سارا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ اٹھ کر اپنے اپارٹمنٹ پہنچا اور اسی حالت میں بیڈ پر گرتا آنکھیں بند کر گیا۔ اس کی آنکھ دوبارہ کال پر ہی کھلی۔ اس نے سرخ آنکھوں میں نیند کا نشہ بھرے موبائل اسکرین پر نظر ڈالی تو خانزادہ کی کال تھی۔ جلدی سے اٹھ کر وقت دیکھا، 5 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ جی لالا، میں بس پہنچنے والا ہوں آفس۔ اس نے کال اٹینڈ کرتے جھوٹ کا سہارا لیا۔ آفس تمہارے اپارٹمنٹ کے دوسرے روم میں نہیں ہے عیسیٰ خان۔ جھوٹ بولنے سے بہتر ہے تم جلدی سے تیار ہو کر پہنچو۔ اس کی بات پر عیسیٰ کا دماغ جھنجھنا اٹھا، وہ انسان ہے یا جن؟ اور سنو، خبردار تم جینز پہن کر آئے۔ جاب پر جانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جن میں پہلا طریقہ آفیشیل ڈریسنگ ہے، اس لیے ڈریس پینٹ اور ڈریس شرٹ پہن کر آنا، اور بال جیل سے سر پر جما لینا، ماتھے پر نہ لہرا رہے ہوں۔ اس کی تاکید پر عیسیٰ ٹھنڈی آہ بھر کر اٹھا۔ اسے جلدی پہنچنے کا کہہ کر تیاری بھی بھرپور بتائی تھی، رونی صورت بنا کر، لڑکیوں کی طرح بڑبڑاتے کاسنے دیتے عیسیٰ کو اندازہ نہیں تھا۔ ہر بار خانزادہ دھیرے سے لوگوں سے ملاتا بھی ضرور تھا اور ہر بار ملوا کر شرمندہ ہوتا تھا۔ وہ جو آفس کے عام گارڈز اور پیون سے لے کر سینئر ورکرز تک کی ڈریسنگ اور بنے ہوئے بالوں پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی اسپورٹس کار میں شور کرتے آتا تھا، دو گھٹنوں سے پھٹی جینس سے جھانکتے برہنہ گھٹنے اور ٹی شرٹس کے ہاف بازو اور گلے میں لٹکے گلاسز اور پیشانی پر بکھرے بال خانزادہ حدیر جیسے مینٹین رہنے والے انسان کو کتنا شرمندہ کروا دیتے تھے۔ آج مجبور ہو کر اس نے سختی سے تاکید کی تھی۔ اس کی بتائی تیاری میں جب عیسیٰ آفس پہنچا تھا تو بے ساختہ سب کی نظریں اس پر اٹھی تھیں۔ اس پروفیشنل ڈریسنگ میں وہ واقعی کافی میچیور اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ موسیٰ تو اسے دیکھ کر محبت سے گلے لگا گیا، چھوٹے بھائی کو اپنے برابر دیکھ کر اس کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں۔ عیسیٰ کو سب سے زیادہ اپنے حدیر لالا کی
آنکھوں میں ستائش دیکھ کر اطمینان محسوس ہوا تھا۔ وہ پل بھر میں چہرے پر کچھ زیادہ سنجیدگی طاری کرتا بالکل ہی پروفیشنل بن گیا تھا۔